بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 268 اور تیسری قسط ہے خلاصہ تفسیر، ہیڈنگ ہے پچھلی آیات کا۔ ناظرین، پیج ہے 192، معارف القرآن جلد 2، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 143 143 اور ہیڈنگ ہے خلاصہ تفسیر۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے، انٹروڈکشن ہے، معارف القرآن نام ہے اس کا، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دم زندگی، رم زندگی، غم زندگی، سم زندگی، غم رم نہ کر، سم غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان کلندری۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، مدار قوت حیدری۔ خلاصہ تفسیر، اور تم اگر اس وقت مغلوب ہو گئے تو کیا ہوا؟ ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور آخر تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہے، یعنی اس کے مقتضیات پر ثابت رہی۔ اگر تم کو زخم، یعنی اس کے مقتضیات پر ثابت رہی، یعنی ثابت رہے تم، اگر تم کو زخم صدمہ پہنچ جاوے جیسا عہد میں ہوا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کیونکہ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس قوم کو بھی جو کہ تمہارے مقابل تھی، یعنی کفار، ایسے ہی زخم یعنی صدمہ پہنچ چکا ہے، چنانچہ گزشتہ بدر میں وہ صدمہ اٹھا چکے ہیں، اور ہمارا معمول ہے کہ ان ایام کو، یعنی غالب و مغلوب ہونے کے زمانے کو، لوگوں کے درمیان اولتے بدلتے رہتے ہیں، عدلتے بدلتے رہتے ہیں، عدل بدل کرتے رہتے ہیں، یعنی کبھی ایک قوم کو غالب اور دوسری کو مغلوب کر دیا، کبھی اس کا عکس کر دیا۔ سو اسی معمول کے مطابق پارسال، یعنی پارسال وہ مغلوب ہوئے تھے، اب کہ تم ہو گئے۔ ایک حکمت تو یہ ہوئی، اور دوسری حکمت یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے میں، کیونکہ مصیبت کے وقت مخلص اور نیک کا امتحان ہو جاتا ہے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے کہ تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا۔ بقیہ حکمتیں آگے آتی ہیں۔ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم، کفر و شرک کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے، بس اس کا احتمال نہ کیا جائے کہ شاید ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے غالب فرما دیا ہو، ہرگز نہیں۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے تاکہ گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر دے ایمان والوں کو، کیونکہ مصیبت سے اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں حکمت یہ ہے کہ مٹا دیوے کافروں کو، یہ اس لیے کہ غالب آ جانے سے ان کی ہمت بڑھے گی، پھر مقابلے میں آئیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے قہر خداوندی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوں گے۔ ہاں، اور سنو، کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں خصوصیت کے ساتھ جا داخل ہوں گے؟ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں خصوصیت کے ساتھ جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ہنوز اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے خوب جہاد کیا ہو، اور جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور تم تو شہید ہو کر مرنے کی بڑی تمنا کیا کرتے تھے۔ موت کے سامنے آنے سے پہلے تمنا کے مطابق اس کے سامان کو کھلی آنکھوں دیکھ لیا، پھر اس کو دیکھ کر کیوں بھاگنے لگے، اور وہ تمنا کہاں بھول گئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر 268۔ نیکسٹ ہے 269، اور چوتھی قسط انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسری قسط ہماری مکمل ہوئی، چوتھی قسط ہے معارف و مسائل، اسی کے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔
ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، خم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکوں آفریں رہ گئی۔ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا، وہ زمین رہ گئی۔ اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام۔